نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو، تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا اسٹائل یہ تھا کہ ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو جب چرواہا نے اس دیوار کو گرایا تو دیکھا کہ 7 افراد اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر اس چرواہے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ سمجھا کہ کوئی جنات ہیں، کوئی بھوت ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق سال میں 1 مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی۔ اس طرح 309 سال تک وہ کروٹیں بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ وہ کتا تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ان کے ساتھ نہ آئے، اور اسے بھگانے کے لیے انہوں نے پتھر بھی ہاتھ میں اٹھا لیا، لیکن اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما دی، اور اس کتے نے کہا کہ میں بھوکوں گا نہیں، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو چونکہ یہ کتا گو کہ نجس جانور ہے، مگر اس نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کتے کی شان کو بیان کیا، یعنی اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم دیکھیں، اللہ والوں سے محبت کرے اگر نجس جانور تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بلم بن باورہ جس نے نبی کی بے ادبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، انسان ہونے کے باوجود فرمایا کہ گستاخی کی وجہ سے یہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا۔ انسان اگر بے ادب ہو تو جہنمی ہو جائے، اور اگر کتے جیسا نجس جانور با ادب ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے۔ درس ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تم ان پر مطلع ہو تو تم انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگو گے۔ ولملئت منہم رعبا، اور ان کی وجہ سے تمہارا دل خوف سے بھر جائے گا۔ آج بھی وہ غار میں آرام فرما رہے ہیں، اور آج بھی اس غار میں جانے کی کسی کو جرت نہیں۔ کئی سیڑھیاں ملتی ہیں بازار میں، کئی تاریخی کتابوں میں کہا جاتا ہے جی فلاں غار ہے، فلاں غار ہے۔ کسی غار کا تعین ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ زمانہ قدیم میں لوگ غار میں پناہ لیتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو بعض ایسی سیڑھیاں مارکیٹ میں ہیں جو کسی غار کا منظر دکھاتی ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ ہڈیاں ہیں ان کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ باہر جو ہے کتے کی ہڈی ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے جسم سڑنے سے اور ہڈیاں ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو کسی غار کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو سی ڈی اس وقت ملتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے تاریخی مقامات، اس میں اور بھی کافی غلطیاں ہیں۔ مثلا اس میں غلطی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا جہاں قصہ بیان کیا گیا وہاں ایک دیوار دکھائی گئی، اور کہا یہ وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اب وہ ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ قرب قیامت میں ٹوٹے گی، اور اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج باہر آئیں گے، اور حضور نے فرمایا یہ قیامت تک دیوار قائم رہے گی، یہ دیوار ٹوٹے گی، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر قیامت آئے گی۔ تو حضور کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اس سی ڈی کی غلط باتوں کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہیں گئے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زمانہ قدیم سے طریقہ رہا ہے کہ لوگ شہر کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بناتے، تو ایسی کوئی دیوار ہوگی، ورنہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی اس کو آج سائنسی دور میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اب ہم کہیں گے جب یہ سائنسی دور ہے، اور سائنسی دور میں لوگ کیسے نہیں جانتے جبکہ میڈیا نے اور کئی چیزوں نے اتنی ترقی کر لی؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ آئے دن یہ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں تہذیب کے خندرات ملے جو آج سے جناب 2000 سال پرانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو 2000 سال پرانی چیزوں کو وہ اب تک دریافت کیوں نہ کر سکی؟ انسان بے بس ہے، کتنی بھی ترقی کر لے وہ مکمل زمین کو نہ تو مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی گہرائی اور اس کی سمجھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان ہر وقت کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں
کوئی سمجھدار سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زمین کے اندر اور زمین کے تمام اوپر جو جو چیزیں ہیں سب کا معائنہ کر لیا ہے، بلکہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج تک ہم نہیں جانتے. تو حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اور اصحاب کہف جس غار میں ہے، اس سائنسی دور میں بھی لوگ اس سے ناواقف ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک سفر میں تھے اور آپ کو یہ الہام ہوا کہ یہ وہی غار ہے جہاں پہ اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس غار میں جاؤں. تو صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو جانے سے منع کیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اول تو تم اس غار کو جان نہیں سکتے، اور اگر کبھی اس غار میں جانے کی کوشش کرو گے تو تم پر روب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا اور تم گھبرا کر بھاگ جاؤ گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا، آپ نہ گئے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بات سن لی تھی تو وہ اس غار میں گئے. اچانک سے ان پر خوف طاری ہوا اور وہ اس سے بھاگے، ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جل کر وہ راکھ ہو گئے. اس واقعے کی بنیاد پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سی ڈی میں آسانی سے غار کی مووی بنا رہے ہیں اور ہڈیاں دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اگر ایسا ہوتا تو قرآن تو فرماتا ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو تو گھبرا کر وہ بھاگ جائے. یہ چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کی بیان کردہ حکم کے اور اس فرمان کے خلاف ہیں. وہ کذالک، اور اسی طرح بعثناہم، ہم نے انہیں زندہ کیا یعنی اٹھایا نیند سے، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم، ان میں سے کسی نے کہا، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم سوئے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کم. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ایک دن یا ایک دن سے کم یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے مختصر کر دے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال، 50 سال کی زندگی انسان گزارتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات، کتنی بیماریاں دیکھتا ہے. زندگی پہاڑ جیسی زندگی ہے. انسان بیماری میں اور پریشانی میں 1 سال نہیں گزار سکتا، تو دھوپ کے عالم میں اور اس سختی کے عالم میں 50,000 سال، 50,000. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور یہ 50,000 سالہ دن ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا مختصر ترین وقفہ. اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے. تو 309 سال دنیا کے لیے تھے اور ان کے لیے ایک دن بلکہ ایک دن سے بھی کم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے. کیونکہ انہیں یہ شک پیدا ہوا کہ ہمارے لیے تو ایک دن یا آدھا دن لگتا ہے، مگر کچھ ایسے آسان نظر آئے جس سے محسوس ہوا کہ یہ ایک دن یا آدھا دن نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس تم اس چاندی کے ورق کو یعنی درہم کو لے کر کسی کو بھیجو، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، کیونکہ ہمیں اب بھوک لگی ہے. 309 سال تک انہیں بھوک نہ لگی نہ پیاس لگی. جاگتے ہی سارے بشری تقاضے شروع ہو گئے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. مراد یہ کہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے خریداری نہ کر لے، کیونکہ ہماری قوم مشرک ہے، بت پرست ہے. وہ پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتی. تو پاک اور حلال کھانا لے کر آئے. اس میں درس ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہوں حرام کھانے سے، بلکہ جس میں بھی شک پڑ جائے اس کے کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ حرام اور ناپاک چیز اگر پیٹ میں چلی جائے تو کئی دن کی عبادت کا ذوق اور شوق وہ ختم کر دیتی ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کوئی پاکیزہ روزی لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے سلوک کرے، یعنی کسی سے لڑے نہیں، کیونکہ اگر لڑائی ہوگی اور پولیس نے پکڑ لیا تو راز کھل جائے گا اور ہم سب گرفتار ہو جائیں گے. یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس میں جو تا ہے، یا کے بعد جو تا ہے، یہاں پر الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید آدھا ہو جاتا ہے. نصف قرآن پاک یہاں مکمل ہوتا ہے. اور پھر جو لام ہے اس سے اگلے نصف کی ابتدا ہوتی ہے. پروردگار تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے
کہ الفاظ کے اعتبار سے آدھا قرآن پاک ہم نے سماعت کر لیا، تو ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما اور پورا قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی سائڈ میں یہ عبارت ہوتی ہے نصف القرآن بعدد الحروف الی حرف التاء من کلمتی ولیتلطف۔ اس کے معنی یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور جو کھانا لینے جائے وہ کسی کو بھی کوئی خبر تمہارے بارے میں نہ دے۔ آپس میں کہنے لگے تو انہوں نے سمجھدار ان سات میں سے جو زیادہ ہوشیار انہیں محسوس ہوا انہوں نے بھیجا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ احتیاط تمہیں اس لیے کرنی ہے، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر بے شک یہ کافر تم پر غالب آ گئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور پتھروں سے بچنے کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، لوٹا لیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تمہارا ایمان برباد ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کرتے ہوئے جانا۔ اب جب وہ وہاں گئے اور ایک دکاندار سے انہوں نے کھانا لیا، اور کھانے کے بدلے میں جب انہوں نے چند چاندی کے درہم سکے جب پیش کیے تو دکاندار بڑے غور سے سکے کو دیکھنے لگا اور کافی دیر تک وہ پریشان رہا۔ پھر اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بلایا، پھر وہاں سے کوئی فوجی گزر رہا تھا اس کو بلایا، اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے سکے دیے ہیں، یہ آپس میں کیوں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ پھر سب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ شاہی خزانہ کدھر ہے؟ یعنی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ تمہیں کوئی شاہی خزانہ ملا ہے اور تم اس خزانے کو چھپائے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی شاہی خزانہ نہیں ہے۔ تو انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے، اور پھر بادشاہ وقت کو یہ اطلاع دی گئی۔ ایک نوجوان ہے، وہ 300 سال پرانے سکے دکھاتا ہے، اس پر اس بادشاہ کا نام لکھا ہے جو 300 سال قبل گزرا ہے، لیکن یہ انکار کرتا ہے کہ یہ سکے جو ہیں میرے پاس کل ہی سے ہیں، اور یہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو ایک دن گزرا ہے، ہم غار میں جا کر سوئے ہیں، حالانکہ 300 سال گزر گئے ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہ بڑا نیک صالح تھا، اور اس ملک میں اسلام پھیل چکا تھا اور بت پرستی کا دور دورہ ختم ہو چکا تھا، مگر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا۔ بادشاہ کئی راتوں سے رو رو کر یہ دعا کرتا تھا، اے پروردگار کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ تو جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ سجدہ شکر میں گر گیا اور خوب رونے لگا اور کہنے لگا پروردگار تو نے مجھ گناہگار پر یہ کرم کیا۔ پھر یہ بادشاہ اور سارے لوگ غار پر آئے، تو وہ جو دیوار گر چکی تھی اس دیوار کی بنیاد میں انہیں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی، اور کھدائی کی گئی تو صندوق برآمد ہوا، اور اس میں اس تحریر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان لوگوں پر اس شہر والوں کو مطلع کر دیا، اس کی اطلاع دے دی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت ضرور واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب کے شکوک دور ہو گئے اور سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور سب کے عقائد مضبوط ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے محل میں رہیے۔ ان اللہ والوں نے کہا ہمیں بڑا نیند کا غلبہ ہے اس وقت، تو آپ جائیے، آپ اپنا کام کریں، بس ہمیں اطمینان سے بھی سونے دیں۔ یہ جا کر غار میں جا کر سو گئے۔ اب علماء کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ابھی تک سو رہے ہیں اور ان کو موت اس وقت آئے گی کہ جب قیامت واقع ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جب سونے لگے اور سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، مگر ان کے جسم اب بھی سلامت ہیں اور غار میں اسی انداز میں ہیں جیسے یہ سو رہے ہوں۔ اب شہر کے لوگ سوچنے لگے اب ہم ایسی کوئی علامت بنا لیں تاکہ وہ علامت جب بھی لوگ دیکھیں تو انہیں یہ واقعہ یاد آ جائے اور اس واقعے کی بنیاد پر آئندہ کوئی قیامت کے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب یہ آپس میں اپنے معاملے میں بحث کرنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان پر کوئی یادگار عمارت بناتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم،
ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب تھے، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے رفقا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے. پھر وہاں پر مسجد بنائی گئی ان کے قریب. اور جس سال میں جس تاریخ کو یہ باہر آئے تھے، سال میں جب بھی وہ تاریخ آتی ہے تو سارے لوگ اس مسجد میں جمع ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اس واقعے کو یاد کرتے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرتے. اس واقعے کی روشنی میں عظیم مفسر ہیں تفسیر مظہری کے مصنف. تفسیر مظہری ایک مستند تفسیر ہے، عربی میں ایک تفسیر ہے، اور آپ نے بڑی احتیاط سے اور بڑی مستند تفسیر لکھی ہے. تفسیر مظہری کے الفاظ یہ ہیں: هذه الآیۃ تدل علی جواز بناء المسجد لیصلی فیہ عند مقابر اولیاء اللہ قصدا للتبرک. فرماتے یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اور وہاں اللہ کی عبادت تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے کرنا یہ جائز ہے اور باعث ثواب ہے. تو مزارات کے پاس جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا. صاحب مظہری اس بات کو بیان فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مذمت فرمائی. اس میں لفظ مساجد ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد مسجد نہیں ہے، بلکہ لفظ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی طرف سجدہ کرنے سے منع فرمایا. آپ فرماتے ہیں انہم یسجدون الی القبور کما هو صریح فی حدیث ابی المرثد الغنوی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مذمت یہودیوں کی اس وجہ سے تھی کہ یہ انبیاء کی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے. تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیا جا سکتا ہے، کسی ولی یا نبی کے مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. باقی مزار کے قریب مسجد بنانا، عبادت اللہ کی جائے، سجدہ اللہ کو کیا جائے اور ان کے قرب میں سجدہ کر کے عبادت کر کے ان کی برکتیں اور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے اور برکتیں حاصل کی جائے، وہ بالکل جائز ہے. اب بتائیے طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن مقام ابراہیم کے سامنے جا کر پڑھنا یہ افضل ہے. تو یہ پتھر کے سامنے جا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے نا اس پتھر کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جب وہاں پر نوافل ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس نسبت کی وہ برکت ملے گی کہ انشاءاللہ طواف بھی قبول ہوگا اور حج بھی قبول ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور اس کی طرف ان قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو. تو اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن مزارات کے قریب اگر مسجد بنی ہے یا مزارات کے قریب کوئی نماز پڑھتا ہے اور مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے، یعنی ان کی سیدھ میں نہیں ہے اور وہ قبر کو سجدہ نہیں کر رہا اور اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ عبادت تو گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن بازار پہ جا کر نوافل حاجت پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ مزار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو صاحب مزار نیک شخص ہیں تو نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. جب ہم اس رحمتوں کے سائے میں نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں گے، اپنی عبادتوں کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دے گا. ارشاد فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم، ان قریب وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، رجم کے معنی ہوتے ہیں تکا مارنا، اندازہ مارنا، بالغیب جس بات کو انسان جان نہیں سکتا، پوشیدہ بات. جو بات یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں اندازے مارتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں قول کے بعد رجمم بالغیب کے الفاظ ہیں، اور رجمم بالغیب کے الفاظ یہ اشارہ کرتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے. اس قول کے بعد رجمم بالغیب کے الفاظ نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اب چونکہ امکان یہ تھا کہ اصل واقعے سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور یہودی عیسائی
تعداد کے بارے میں بحث کرتے تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم جو تعداد حضور کے ارشادات سے جانتے ہو وہ انہیں بتا دو، پھر یہ بحث کریں تو اس بحث میں تم مت الجھنا۔ محبوب آپ فرمائیے میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی ان کم لوگوں میں شامل ہوں، میں ان کی اصل تعداد کو جانتا ہوں کہ وہ 7 تھے۔ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، بس ان سے بحث نہ کیجیے مگر صرف ان باتوں میں بحث کیجیے جو بات ظاہر ہو چکی۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں یہودی عیسائیوں سے کسی سے بھی کوئی سوال نہ کریں۔